بچوں، آج کی کہانی ہے شہزادہ جان عالم۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام فیروز بخت تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹے کا نام جان عالم تھا، اور اس بیٹے کا خیال تھا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ جان عالم کے پاس ایک طوطا تھا۔ طوطا بہت ہی عقل مند تھا، آدمیوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ جان عالم کو اس سے بڑا پیار تھا۔ ایک دن جان عالم بن ٹھن کر پنجرے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میاں مٹھو، سچ کہنا، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی ہے؟ میاں مٹھو چپ رہے۔ جان عالم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے میری بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ میاں مٹھو بولے، میرے مالک، جھوٹ جھوٹ ہے اور سچ سچ۔ میں جھوٹ کیسے کہوں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ اگر سچ کہوں تو اس سے خرابی پیدا ہوگی۔ اس پر شہزادہ اور بگڑا۔ اس نے میاں مٹھو سے کہا، جو ہو سو ہو، اب تم سچ کہہ ہی دو۔ میاں مٹھو نے کہا، میرے مالک، آپ کے ملک سے دور ایک ملک ہے، وہاں کی شہزادی انجمن آرا ہے، دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ یہ سن کر جان عالم نے کہا، میں انجمن آرا کو ضرور دیکھوں گا، کل ہی میں اس کے ملک کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ میاں مٹھو نے بہت سمجھایا کہ انجمن آرا کے ملک تک پہنچنا بہت ہی جوکھوں کا کام ہے، مگر جان عالم نے ایک نہ مانی۔ وزیر کا بیٹا شہزادے کا دوست تھا، اسے ساتھی بنایا، کچھ سپاہیوں اور خدمتگاروں کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ میاں مٹھو اوپر اٹھتے جاتے تھے اور راستہ بتاتے جاتے۔ چلتے چلتے ایک جنگل آیا، وہاں ایک خوبصورت ہرن دکھائی دیا۔ شہزادے نے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے دوڑایا۔ میاں مٹھو اوپر سے ٹیں ٹیں کر کے چلایا کہ حضور، یہ جادو کا جنگل ہے، ایسا نہ کیجیے، مگر شہزادہ نہ مانا۔ شہزادہ گھوڑا دوڑاتا بہت دور نکل گیا، مگر ہرن جیسے چھو ہو گیا، کہیں نظر نہ آیا۔ اب جو شہزادے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف سناٹا ہے، نہ کوئی آدمی، نہ آدمزاد۔ سوچنے لگا، کیا کروں، کیسے اس ویرانے سے نکلوں؟ اتنے میں ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ وہ بولا، اے نوجوان، بتا کیا چاہتا ہے؟ جان عالم بولا، مجھے انجمن آرا کو دکھا دو۔ بوڑھا ہنسا اور بولا، سبحان اللہ، جادو کے جنگل میں پھنسے ہو، یہاں سے نکلنے کی فکر نہیں کرتے اور انجمن آرا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ مگر جان عالم پر تو بھوت سوار تھا، اس نے ضد کی کہ انجمن آرا کو دیکھوں گا۔ بوڑھے نے دیکھا کہ شہزادہ نہیں مانتا تو اس نے شہزادی کو ایک چھوٹی سی تختی دی اور کہا، جب کوئی مصیبت پڑے تو اس تختی کو دیکھ لینا، جو اس پر لکھا ہوا ہو اسی پر عمل کرنا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ انجمن آرا کا ملک وہاں سے قریب ہی تھا۔ جان عالم دن رات چل کر وہاں پہنچا۔ محل کے پاس پہنچا تو آنکھوں میں چکا چوند آ گئی۔ ایسا شاندار جگمگ کرتا محل آنکھوں دیکھا تھا نہ کانوں سنا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ محل سے جو درباری نکلتا تھا وہ کالے کپڑوں میں ہوتا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ ایک خواجہ سرا کی سواری سامنے سے آتی تھی۔ شہزادے نے اس کو آداب کیا اور سیاہ لباس کی وجہ پوچھی۔ خواجہ سرا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اے نوجوان، ہماری شہزادی انجمن آرا کو ایک جادوگر جادو کے زور سے محل سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس روز سے محل میں غم ہوتا ہے اور ہر شخص کالے کپڑے پہنتا ہے۔
جان عالم نے یہ حال سنا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے ایک آہ بھری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خواجہ سرا نے اسے اٹھایا، ہوش میں لا کر حال پوچھا، سواری میں بٹھایا اور محل کی طرف چل پڑا۔ خواجہ سرا نے بادشاہ کو خبر کر دی کہ ایک خوبصورت شہزادہ اپنے ملک کو چھوڑ کر انجمن آرا کو دیکھنے آیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو بلوایا اور محبت سے اپنے پاس بٹھایا۔ جان عالم نے بادشاہ کو اپنے ملک کا پتہ دیا اور سارا حال سنایا۔ پھر انجمن آرا کا قصہ پوچھا۔ بادشاہ نے ایک آہ بھری اور کہا، ایک جادوگر شہزادی کی فکر میں تھا۔ ایک روز موقع پا کر وہ اسے اڑا کر لے گیا اور ایک قلعے میں قید کر دیا۔ وہ قلعہ یہاں سے 5 میل دور ہے۔ اس میں آگ بھڑکتی ہے اور شعلے آسمان تک جاتے ہیں۔ عقل کام نہیں کرتی، یہ کیا معاملہ ہے؟ شاید جادو کا کارخانہ ہے۔ جان عالم نے کہا، اگر جان باقی ہے تو میں اس جادو کو توڑوں گا اور انجمن آرا کو لے کر آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے بہت سمجھایا کہ میاں کیوں اپنی جان کھوتے ہو؟ جادو سے لڑنا آدمی کے بس کا کام نہیں۔ مگر شہزادہ نہ مانا اور سفر پر تیار ہوا۔ جان عالم بادشاہ سے رخصت ہو کر شہر سے نکلا۔ 5 میل گیا تھا کہ سامنے آگ کا قلعہ نظر آیا۔ زمین سے آسمان تک دہکتے انگاروں کا ایک ڈھیر تھا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شہزادہ غور سے قلعے کو دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہرن بار بار آگ سے نکل کر اچھلتا کودتا ہے اور پھر آگ میں چلا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ جان عالم نے سوچا، ضرور اس میں کچھ بھید ہے۔ جیب سے تختی نکال کر دیکھی، اس پہ لکھا تھا کہ اسم اعظم پڑھو اور تیر چلاؤ۔ اگر تیر ہرن کے لگ گیا تو جادو کا کارخانہ ڈھہ جائے گا، نشانہ چوکا تو تیرا خاتمہ ہے۔ جان عالم نے فوراً کمان میں تیر جوڑا، اسم اعظم پڑھا اور تیر چلا دیا۔ تیر نشانے پر لگا۔ ہرن زمین پر گرا تو آسمان سے شور اٹھا، پہنچیو دوڑیو جانے نہ پائے۔ پھر اندھیرا گھپ چھا گیا۔ جان عالم ذرا نہ ڈرا، جمع کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر میں اجالا ہوا۔ اب نہ وہ آگ تھی نہ قلعہ، بس ایک بڑا سا میدان تھا۔ لیکن ابھی منزل کہاں آئی تھی؟ انجمن آرا تو وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ جان عالم آگے چلا، دیکھا کہ ایک قلعہ آسمان تک بلند ہوتا چلا گیا ہے۔ وہ قلعہ عجیب تھا۔ زمین سے 4-5 گز اونچا ایک تختہ کمہار کے چاک کی طرح چکر کھا رہا تھا۔ اس پر وہ قلعہ کھڑا تھا اور تختے کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ جان عالم قلعے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک وہ قلعہ تھم گیا اور اس کی ایک اور اونچی کھڑکی سے آواز آئی، اے بے وقوف، کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالتا ہے؟ جا واپس چلا جا، مجھے تیری جوانی پر رحم آتا ہے۔ یہ اسی جادوگر کی آواز تھی جو انجمن آرا کو اٹھا کر لایا تھا۔ بچوں، جان عالم ہنسا اور کہا، زیادہ شیخی مت بگاڑ، سامنے آ، تیرا زور دیکھوں۔ یہ سن کر جادوگر جھلایا، کھڑکی سے جھانکا، ماش کے تھوڑے دانے لیے، ان میں کالا دانہ رکھا اور انہیں آسمان کی طرف پھینکا۔ ایک دم کالا ابر گھر کر آیا اور شہزادے پر پتھروں اور انگاروں کا می برسنے لگا۔ مگر شہزادہ کہاں ڈرنے والا تھا۔ وہ جادو کو توڑنے والے اسم پڑھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسم کا یہ اثر ہوا کہ جب آگ قریب آتی تو پانی بن کر بہہ جاتی اور پتھر خاک بن جاتے۔ جان عالم چلتے چلتے بالکل قلعے کے قریب پہنچ گیا، مگر قلعہ بند تھا۔ اس نے سوچا، اب کیا کروں؟ بچوں، اس نے پھر تختی نکال کر دیکھی۔ اس میں لکھا تھا کہ اس تختی کو قلعے کی دیوار سے لگا دو۔ جان عالم نے اچک کر تختی قلعے کی دیوار سے لگا دی۔ پھر کیا تھا،
قلعہ چکر کھانے لگا اور اس زور سے پھٹا جیسے بہت سی توپیں ایک ساتھ چل جائیں۔ چاروں طرف اندھیرا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اجالا ہوا۔ جان عالم کیا دیکھتا ہے کہ قلعہ غائب ہے اور ایک طرف جادوگر کی لاش پڑی ہے۔ برابر میں ریت کے ٹیلے پر سرکنڈے گڑے ہیں۔ ان کے گرد نیلا پیلا سوت لپٹا ہوا ہے اور ان کے درمیان انجمن آرا حیران و پریشان بیٹھی ہے۔ جان عالم نے اپنی مراد پائی۔ انجمن آرا کو لے کر بادشاہ کے پاس آیا۔ وہاں پہلے ہی خبر پہنچ گئی تھی کہ جان عالم نے میدان مار لیا اور انجمن آرا کو جادوگر سے چھڑوا لیا ہے۔ بچوں شہر میں عید ہو گئی تھی۔ گھر گھر شادیانے بجنے لگے۔ بادشاہ جان عالم سے بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی جان عالم کے ساتھ کرا دی اور اپنی بادشاہی بھی اس کو دے دی۔ شہزادہ جان عالم دلہن کو لے کر اپنے وطن گیا۔ ماں باپ نے بلائیں لیں، سینے سے لگایا اور خوب دعائیں دی۔ شہزادہ کچھ دن وہاں رہا اور پھر اپنے سسرال آ گیا۔ جب شہزادے کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کا ملک بھی شہزادے کو مل گیا اور یوں وہ شہزادہ جو ہے دونوں ملکوں پر حکومت کرنے لگا اور انجمن آرا کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔